सरफराज احمد بات کر رہے ہیں؟ ہاں 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 کہاں سے؟ مہاراشٹر سے؟ ہاں مہاراشٹر سے۔ یہ کہاں پہ پڑتا ہے مہاراشٹر؟ مہاراشٹر اور انڈیا میں؟ ہاں انڈیا میں پڑتا ہے۔ حیدرآباد سے کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے، لگ بھگ تقریباً 500-600 کیوں؟ اچھا اچھا، ایک بات بتلائیں گے آپ؟ ہاں ایک بات آپ بتلائیں گے؟ میں آپ سے کچھ پوچھنے جا رہا ہوں۔ ہاں بولو۔ میرا نام محمد رضا ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بتلائیے، آپ کچھ دین اسلام میں نالج رکھتے ہیں؟ ہاں ہاں رکھتے ہیں۔ نماز جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جانتے ہیں۔ ہاں جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کا مسلک کیا ہے؟ ہمارا مسلک حنبلی؟ ہاں حنبل۔ اچھا، تو آج کی تاریخ میں کس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم ہمارے امام کے پیچھے آپ کے امام کا پڑھتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے نبی کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں کیا ہے کی رہے گا ایک آپ مسلمان کا؟ آپ نبی کو کیا زندہ مانتے ہیں؟ نبی کو دیکھو، دنیا میں زندہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی سانس لے رہے، میں آپ سے اور جو جو کہہ رہا اس ہوں، دنیا آپ سے پردہ ہو چکے ہیں وہ زندہ کیسے مانیں؟ برزخی زندگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قبر انور میں ان کی زندگی ہے۔ ہاں وہ اس میں تو سبھی زندہ ہے نا۔ سبھی زندہ نہیں، آقا کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے نا، کہیں بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو ان کی رہتی زندگی میں ان کو اختیار دیا تھا۔ آقا رحمت ہے نا تمام جہان کے لیے؟ ہاں رحمت ہے۔ رحمت ہے نا؟ اور آقا کو علم غیب بھی ہے نا؟ آقا غیب جانتے ہیں نا؟ ہاں غیب تو جانتے ہیں نا آقا۔ ہاں، ما کان و ما یکون کا ہے نا؟ ہاں اور کیا بولتے ہیں آپ لوگ کے اس میں حنبلی میں امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تقلید ہاں کرتے ہیں، ہاں تو کیا نبی پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے آپ کے ہاں یہاں؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ سلام بھی پڑھتے ہیں؟ سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اچھا فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بتلائیے نبی کے ماں باپ مومن تھے یا کافر؟ مومن تھے۔ نبی کے ماں باپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے تھے نا۔ تو آپ ان کو کیا مانتے ہیں؟ ہمارے نبی کے والد اور والدہ۔ جی، نبی کے ماں باپ کو میں نے کہا آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم تو ہاں نبی کے ماں باپ کو نبی کے ماں باپ ہی مانیں گے۔ نہیں تو وہ جنتی ہیں نا؟ جنت کے بالکل بے شک اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پکا؟ پکا۔ اچھا یہ بتلائیے دیوبندیوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ دیوبندی ہمارے مسلک سے وہ ہے نا۔ تو آپ دیوبندیوں کو جو ہمارے اشرف رہنما ہے علی نا۔ اچھا دیوبندی آپ کے رہنما ہیں؟ ہاں تو دیوبندیوں کو تو یہ عقیدہ نہیں ہے جو جیسا آپ کا عقیدہ ہے؟ دیوبندی تو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ ہے کون؟ نہیں، میں آپ کو اپنا تعارف کرا دوں گا بھائی جان، لیکن آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیوبند جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ آپ کے رہنما آپ کیسے سنو، ہو سکتے ہیں اگر وہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں؟ آپ ہماری بات پوری توجہ دیجیے۔ جی بتلائیں۔ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا تو بے شک آپ کا پوچھنا جائز ہے، اور میری طرف سے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جتنا مجھے معلوم ہے بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، کیونکہ آپ جس مسلک کی بات کر رہے ہیں وہ مسلک نہ ہمیں یہاں سکھایا گیا نہ بتایا گیا۔ جو ہم نے سنا، جو ہمیں صحیح لگا، ایمان اور یقین کی بات جو ہے وہ بس وہ صحیح سمجھ کے ہم نے اس پر ایمان رکھا، اس کی پیروی کی اور اسی پر عمل کیا۔ اب
اگر وہ بات تم جانتے وہ ہمیں بتاتے، ہم بے شک اس پر بھی ہم عمل کرتے، یقین رکھتے اور اسی کی پیروی کرتے۔ اچھا، تو میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں، اگر آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے سامنے گالی دے تو اس وقت تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے والد وہاں پر موجود ہو سب، کیونکہ وہ میرے سے بڑے ہیں۔ چلیے، آپ کے والدہ کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو کوئی اگر گالی دے دے آپ کے سامنے تو کیا آپ خاموشی سے سن لیں گے؟ جب میرے والد اور والدہ اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو میں کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ میرے سے بڑے ہیں، میرے سے پہلے وہ بولنا چاہیں گے۔ اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر میرا جو غصہ رہے گا میں اس وہاں ظاہر کر دوں گا۔ میرے یار، میں آپ کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے امی اور پاپا کو کوئی دوسرا بندہ آ کر کے گالی دے کر چلا جائے تو کیا آپ سن لیں گے؟ نہیں سنوں گا، بیٹا نہیں سنوں گا۔ کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ میں اس کو پوچھوں گا کہ کس وجہ سے تم نے گالی دیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں، میں اس سے ظاہر کروں گا۔ آپ پوچھیں گے نہیں، آپ پکڑ کے تھوبڑا توڑ دیں گے، یہ غیرت ہے۔ وہ تو توڑ دوں گا نا، یہ ماں باپ کے لیے غیرت ہے۔ اور میری جو بات ہو رہی نا تو اس کی قدر کرتے ہوئے میں اپنا جو اصل جواب تھا میں نہیں دے پایا۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے اگر ہمارے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے تو ہم اس سے بولیں گے بھی نہیں، اور اس کو ہو سکے کہ 2-3 تھپڑ کھینچ دیں گے کہ تو نے میری امی کو گالی کیسے دی، تو نے میرے باپ کو کیسے گالی دیا۔ تو یہ بتلائیے، جو ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم اس سے واسطہ ختم کر دیتے ہیں، تو جو بتلائیے نبی کو یہ کہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو کیا بولتے ہیں، پیٹ پیچھے کا خبر نہیں اور نبی مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ میں مر کے مٹی میں مل جاؤں۔ اچھا یہ بتلائیے، جو صحابہ کرام کو کافر کہہ دے تو کیا وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے، سمجھ ہے، میں تو کہوں گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، سرکار کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کیا بولتے ہیں، جس کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس پر خود لوٹ جائے گا۔ تو مولانا طارق جمیل جو دیوبند کے، ہاں تو سنیے اب، سنیے اب، ستاروں کی مانی، ہاں ایک چیز پیدا کرتی وہ فلک روپا گی۔ جب یہ صحابی کے خلاف جو بات کر رہے وہ بے شک میں اس کو تو اب سنیے میری بات یہاں پر۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر نہیں، اگر اس کو کوئی کافر کہے تو وہ کفر اس پر لوٹے گا۔ تمہارے رہنما جو دیوبند کے ہیں نا، طارق جمیل صاحب، انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا اور اپنے اکابروں کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام کو، سیدنا صدیق اکبر کو بھی معاذ اللہ اگر کافر کہہ دیا جائے تو وہ انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مولوی طارق جمیل صاحب نے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی حافظ ہی نہیں ہوں، جی اپنی میری بات توجہ سے، ہاں، اور نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں۔ اچھا، میں سادھارن سمپل سا مسلمان ہوں، جتنا مجھے سکھایا گیا، جتنا مجھے بتایا گیا بس میں نے اتنا سنا، اس پر عمل کیا، یہ سوچ کر میرا بھلا ہے۔ دیکھیے آپ حنبلی ہیں، میں اس پہ یقین کرا، سنیے نا میرے بھائی، آپ حنبلی ہیں نا، آپ حنبلی، کوئی بھی حنبلی مسلک سے تعلقات رکھنے والا وہابی دیوبندیوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جو اشرف علی تھانوی تھا، اس نے نہیں کرتا، مطلب کہ سپورٹ یعنی کہ ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اشرف علی تھانوی نے اور رشید احمد گنگوہی نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، استغفر اللہ، اور یہ کہا گیا کہ نبی جو تھے، نبی کو علم غیب جیسا نبی کا علم غیب تھا نا، ویسا غیب تو بعض پاگلوں کو بھی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نادانوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ایسا علم غیب ہے جیسا علم غیب نبی کو ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی کو مطلب پاگل جانوروں تک یہ لوگ گھسیٹ کے لے آئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ کیا آپ کے رہنما ہو سکتے ہیں جو کہ خود جہنم میں جائیں، آپ کو بھی جہنم میں لے جائیں؟ تو ایسے لوگوں کو آپ رہنما کیوں مانیں گے؟ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں
آپ جو جانتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اور ہم جو جانتے ہیں بس اس کو ہم نے صحیح سمجھ کر اس پر اب تک عمل کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص جب تک جان لے ظاہر بات ہے وہ آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ تو آپ ایک کام کریں، مسلک اعلی حضرت جانتے ہیں آپ؟ بریلی شریف، احمد رضا۔ ہاں آپ کی آواز تھوڑی نیٹ ورک میں نہیں ہے، آپ نیٹ ورک میں آئیں گے کیا؟ تھوڑا بہت دور سے آواز آپ کی آ رہی ہے، آپ آ رہی ہے؟ تھوڑی دور سے آواز آ رہی ہے۔ لیڈ لگائے ہیں کیا آپ؟ ہاں آپ آ رہی؟ ہاں اب آ رہی بھائی جی۔ تو کیا آپ ایسے لوگوں کو اپنا رہنما مانیں گے جو نبی کو معاذ اللہ کہیں کہ دیکھیے اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے نا، وہ نبی کو یہ کہتے تھے کہ ہم محمد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان کی برائی کرتے ہیں، لیکن میرے آقا سب کچھ جانتے تھے ان کے بارے میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو مسجد نبوی سے میرے آقا نے نام لے لے کر کے بھگایا، مسجد نبوی سے، فلا بن فلا چل اٹھ، چل بھاگ۔ اور آج تم دیکھ بھی سکتے ہو کہ اہل سنت والجماعت کے چمکتے ہوئے چہرے اور وہابی دیوبندیوں کے سڑے ہوئے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو ہم وہابی دیوبندی میں سے نہیں ہے، ہم تبلیغی جماعت میں سے ہے۔ ہاں وہی تبلیغی جماعت وہی ہے، دیوبندی ہے۔ ہاں دیوبندی۔ ہاں تو یہ جہنمی جماعت ہے، کیونکہ کہیں سے مجھ کو بتلا دیجئے، نہ قرآن سے ثابت ہے۔ جی بے شک آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، یہی سوچ تو بھائی صاحب آپ کی دیکھیے صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کو ہم جہنمی کہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حق نہیں دیا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اگر جیسا کہ ہمارے نبی خود کہہ دیں تو مانیں گے نا آپ؟ بے شک مانیں گے نا، پکا آپ؟ مانیں گے تو سن وہ تو لیجیے، آنکھ بند کر کے ماننا ہی پڑے گا نا۔ ہاں تو پھر آنکھ بند کر کے آپ کو ماننا پڑے گا۔ میرے آقا نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا، صحابہ کرام بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کل فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہوگا وہ جماعت ہوگی، وہ جنتی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی جنتی جماعت ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جماعت والجماعت ہوگی، اہل سنت والجماعت، اور ان کی پیشانیوں پر چمکدار پیشانی ان کی ہوگی، اور ان کے خوبصورت چہرے ہوں گے۔ مجھ کو بتلائیے آج اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کے بریلوی کو بتلائیے کون سی ایسی جماعت ہے جس میں کہ ولی بزرگان دین پائے جاتے ہیں؟ یہ غوث پاک کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، غریب نواز کو گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ، تو کیا یہ لوگ کی جماعت حق ہو سکتی ہے جو غوث پاک غریب نواز کو گالی دے؟ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے رہنما مانیں گے؟ ایسی جماعت میں آپ جائیں گے؟ نہیں۔ مولانا سعد کی جو ابھی جماعت تبلیغی جماعت نکلی ہے، 33 کروڑ روپے کا فنڈ لگا ہوا ہے، یہ 33 کروڑ روپے کہاں سے آیا ہے؟ پکڑا گیا ہے پیسے؟ پوچھیے آپ ان سے، تبلیغی جماعت والوں سے۔ اور سنیے، تبلیغی جماعت میں 3 فرقے ہو گئے، ایک حیاتی ہے، ایک مماتی ہے، ایک ندوہ ہے۔ ندوہ جو ہے حیاتی اور مماتی کو دونوں کو کافر کہتا ہے، اور مماتی جو ہے حیاتی کو کافر کہتا ہے، حیاتی جو ہے مماتی کو کافر کہتا ہے۔ تو آپ یہ بتلا دیجئے آپ ندوہ سے ہیں کہ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ اگر آپ ندوہ سے ہیں تو حیاتی اور مماتی کے نزدیک آپ کافر ہیں۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کافر، آپ ان سے کہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ الیاس گمن صاحب جو ہے نا ان سے آپ پوچھ لینا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اور 45 فرقے آپ کی جماعت میں ہیں، آپ کی جماعت میں 45 فرقے ہیں، 45 45۔ تو کیا آپ ایسی جماعت میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، کیونکہ میں کچھ دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے سے بڑے بھی ہیں اور آپ ہمارے زیادہ علم میں یہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کچھ دنوں پہلے میں بدرین ہو گیا، کیونکہ میں کنفیوز ہو گیا تھا، کچھ ایسی بات ہوتی تھی وہ آپ نے مجھے بتائی ہے، تو میں کنفیوز ہو گیا تھا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟
میں خود پریشان ہوا تھا. میرا ایک بات میں میرے پڑوس میں ایک دوست ہے جو مسلک کے جو یہ ہے تو جی وہ ان کو ماننے والوں میں سے ہے. وہ مجھے ایک جگہ پر لے کر جانا تھا تھوڑا بات بیٹھ کرانے کے لیے پیر صاحب سے, کیونکہ میں خود میرے اور میری ماں کو لے کے خود کافی زیادہ پریشان تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جماعتی لوگ ایسا بولتے, کچھ لوگ ویسا بولتے کہ بھائی میرے کو تو اتنا علم ہے نہیں کہ میں خود سے یہ طے کر سکوں کہ میں کس طرح سے عبادت کروں اور کس طرح سے میں ابتدا کروں اور کس کی اتباع کروں. تو میں اس کو سنایا, میں نے یہ بات میری پریشانی, تو اس نے کہا کہ جو پہلے سے چلتے آ رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے وہی حق ہے اور اسی کو ماننا ضروری ہے. جو اہل سنت کی جماعت جو ہے بولے اللہ کے نبی کے زمانے سے چلتے آئے, یہ 1400 برس کب تک چلا رہا ہے. جی, تو اور اسی کی یہ لوگ پیروی کرتے جی, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تو جس جماعت کو مانتا ہے مجھے وہ بتا رہا تھا وہ کب سے آئی ہے. 150 سال ہوئے بس. ہاں 150, انہیں ہاں اس کے قریب ہی کہا تھا, مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. تو بولے اب تو بتا کہ کون صحیح ہے. نہیں, ایسے نہیں سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے تو ول جماعت جو شروع سے چلی آئی ہے, اب ہمارے یہاں کچھ لوگ درگاہوں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں, تو تعظیمی سجدہ بھی ہمارے شریعت میں حرام ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ سجدہ اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھنا, پہلے آپ اعلیٰ حضرت کو جس دن پڑھ لیں گے نا, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ درگاہوں پر جا کر کے کس طرح سے ہم کو کرنا چاہیے. لوگ وہاں جا کر کے سجدے کرتے ہیں, تو یہ شیعہ رافضی لوگ جو ہے نا, یہ لوگ ہم بدنام کرتے ہیں ہم کو. تو ایک بات سنیے, حق جو ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھ کو اگر کوئی چور کہہ رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں بھائی میں چور ہوں, لے جاؤ مجھ کو پکڑ کے. میں اپنی ثبوت کیا بولتے اپنے بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈوں گا اور کہوں گا کہ میں چور نہیں ہوں. اور لاسٹ میں جب کوئی چارہ نہیں بچے گا تو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ, معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہیں, ہماری جماعت حق پر ہے, ٹھیک ہے, تو ایک کام کرو, ایک بڑی آگ جلا لیتے ہیں, ہے نا. ایک بڑی آگ جلا کر کے تم اس میں اپنا عقیدہ لے کر کے کودو کہ اللہ تعالیٰ جس جماعت میں میں ہوں یہ جماعت جنتی ہے, اور میں اپنا عقیدہ لے کر کے کودتا ہوں کہ پروردگار نہیں, جس جماعت میں میں ہوں میری جماعت جنتی ہے. تو پتہ چل جائے گا آگ میں کودتے ہی کہ جو جنتی جماعت ہے وہ نہیں جلے گی, جو جنتی جماعت نہیں ہوگی, جو جہنمی ہوگی وہ جل جائے گی. یہ پاکستان میں بہت پہلے ہو چکا تھا. ایک تبلیغی جماعت والا تھا اور ایک بریلوی تھا, اس کا بھائی تھا, سگا بھائی تھا, اس کو سمجھا رہا تھا بریلوی کی, دیکھ جس جماعت میں تو ہے یہ جماعت اچھی نہیں ہے, کسی سے پوچھ لینا, آج پوری دنیا میں تاریخ موجود ہے اس کی. دونوں بھائی کود گئے تھے آگ میں, معلوم ہے. تو اس جو سنی بریلوی تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا, تو کہہ رہا تھا اے مالک کائنات, ہم دونوں لوگ آگ میں تو کود گئے لیکن دونوں میں سے کوئی جل کیوں نہیں رہا ہے. تو غیب سے آواز آئی, بندے تو اس کا ہاتھ کیوں پکڑ کے رکھا, اس کا ہاتھ چھوڑ دے. جیسے اس کا ہاتھ چھوڑا وہ تبلیغی جماعت والا جل کے راکھ ہو گیا. 12 گھنٹے کے بعد وہ آگ سے نکلا باہر. پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا تھا اس وقت. ٹوٹانی نام سے, یا عبداللہ ٹوٹانی نام ہے, یوٹیوب پر چاہے سرچ کر لینا, چاہے کسی بڑے معتبر عالم سے پتہ کر لینا. تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں مان سکتے کہ تم آگ سے نکلے ہو, تمہارا بھائی کہاں گیا. تو کہا کہ ایک بار ہم کو یقین نہیں ہو گیا, ایک بار تم اور آگ میں کود کے دکھاؤ. پھر آگ میں کود کے دکھائیں. دیوبندیوں کو جب اعتراض ہوا تھا. تو میرے بھائی جہاں پر جو حق ہے, اگر وہ حق جماعت نہ ہوتا تو وہ جلد کے راکھ ہو جاتا. یہ بتلائیے ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے نا, وقان اللہ بکل شیء علیم, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین, مہر نبوت, اے نبی آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا, مہر نبوت لگ کے آئی. تو یہ تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی دنیا میں دوسرا نبی آ جائے نا, تو بولتا ہے کہ حضور کی نبوت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. استغفر اللہ.
इसी लिए कादियानी को मालूम है किसने उठाया? ये तबलीगी जमात वाले ने उठाया था, अशरफ अली थानवी ने उठाया। तो तभी गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूँ। उनकी किताब आप पढ़िए, आप किताब उनकी पढ़िए। इन्होंने अपनी किताबों में लिख रखा है कि क्या बोलते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ निकाह करना जायज़ है, दुरुस्त है। आप किताब पढ़िए अगर हमारी न मानिए तो। पूरा यजीदियों का निज़ाम ये लोग चला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इमाम हुसैन को क्या बोलते हैं, ये लोग यजीद को जो है ना, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। क्या आप इमाम हुसैन के कातिलों को मोमिन मानते हैं? जहन्नमी मानते हैं ना आप? तो जो इमाम हुसैन के कातिल को कहे कि ये मोमिन है, तो क्या आप ऐसी जमात में जाना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप इन तमाम चीज़ों से आप रुजू कर लें, तौबा कर लें। अगर आपको ये लगता है कि मैं तुमको गलत समझा रहा हूँ, तो एक काम करिए, आप कल आप मुझको वीडियो कॉलिंग फ़ोन करिए, ठीक है? तो मैं सुनिए तो अगर आपको ये लगता है कि सुनिए मेरे भाई कि मैं झूठा हूँ या फिर मेरी जमात झूठी, तो मैं कल आपको कांटों पर या आग पर मैं चल के दिखाऊंगा। अगर मैं जल गया या मेरे कांटों पर असर हुआ, तो आप समझ लेना कि मेरी जमात हक पर नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको इतनी देर तक नहीं सुनता। मेरे भाई ये दुनिया है, 72 फिरके होंगे, उनकी कभी बख्शिश नहीं होगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। ये जन्नती है जिसमें आप है ना, इसमें गौस पाक भी तुमको मिलेंगे, गरीब नवाज भी इसमें तुमको मिलेंगे, क्या बोलते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु तुमको मिलेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दामन तुमको मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आका ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह का इनाम उन पर है, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम रखा है। तो अल्लाह ने इनाम किन पर रखा है मालूम है? या औलिया किराम पर इनाम रखा है। तो जो औलिया किराम को गालियां दे, तो क्या वो जन्नती जमात हो सकती है? अच्छा ये बतलाइए, जन्नतुल आपको पता चला है, मैं ये चीजों की वजह से इन लोगों से मैं बदन हो चुका था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग आप औलिया को, इनको सबको मानने वाले में से लोग हैं, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। सऊदी अरब में जन्नतुल बकी में जो अम्मा क्या बोलते हैं बीवी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुक़द्दस बनी थी, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बनी थी, हज़रत सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हु की इनकी शख्सियत की मज़ार मुक़द्दस बनी थी। माज़अल्लाह इस पर बुलडोजर चलवाने वाला और फतवा देने वाला मालूम है कौन था? तबलीगी जमात वाले। यहाँ से फतवा भिजवाए थे हिंदुस्तान से कि इनको तोड़ो। इनको गिरवाने वाला कौन था? ये तबलीगी जमात वाले थे। तुमको मालूम है आज तबलीगी जमात को वहाँ सऊदी से भगा दिया गया है, बैंड लगा दिया गया है। इनकी ये सजा है वहाँ। आप यहाँ पर भी बैंड होगा, हिंदुस्तान में भी। ये अल्लाह का अजाब है इन पर। और सुनो क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं नबी का गुम्बद, नबी पाक की मज़ार, ये लोग कह रहे हैं कि नबी पाक का गुम्बद भी तोड़ दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह, जो लाखों नहीं करोड़ों अरबों मुसलमानों की जान है, अरबों मुसलमानों के दिलों का करार है। ये नबी के गुम्बद को बोल रहे हैं कि बुत है, अस्तगफिरुल्लाह, बुत खाना, अस्तगफिरुल्लाह। क्या वो बुत है? अस्तगफिरुल्लाह, आप बतलाएं भाई साहब। नहीं। तो ये लोग उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नबी वाले हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, आपके बाप को कोई गाली देगा तो थोड़ी सी तकलीफ तो आपको होगी ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी जो नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं हिंदुस्तान में, नबी की शान में गुस्ताखी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ सुनिए, अब नबी की शान में गुस्ताखी दोनों जहां बनाए हुए। बेशक। अच्छा, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही, नरभक्षी नन ने की, वसीम रजवी हरामी ने किया गुस्ताखी। मेरे भाई अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी को छोड़ करके बताइए, देवबंदी उठा, शिया उठा, अहले हदीस उठा, कोई जमात उठी अभी तक? क्योंकि नबी हमारे हैं, हमारे अंदर जो जज्बा, हम लोग उठे हैं, बाकी और कोई जमात वाला नहीं उठा। अब भी लोग पूछते हैं कि कौन सी जमात हक है, अब भी लोग पूछते हैं कि कौन सी जमात हक है। सहाबा किराम जो थे ना, अपनी गर्दन तक कटवा देते थे नबी की इज्जत के लिए, नबी की अजमत के लिए। वही सहाबा किराम का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलते चलते हमको मिला है। और अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो मेरे यार, आप जिस चीज़ से हमको चाहे आजमा कर देख लें कि हमारी जमात है कि नहीं है।
ورنہ کسی دیوبندی کو بلوا دیجیے، کسی بھی دیوبندی کو بلوا دیجیے اور کہیے کہ اگر تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو تو اس بندے سے مقابلہ کر لو، تم آگ میں کودو وہ بھی آگ میں کودے گا، جو زندہ بچے گا اس کی جماعت حق پر پہچانی جائے گی۔ 20 سال سے ہمارے علماء کرام ان کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، وہابیوں کو۔ اگر تم لوگ صحیح بول رہے ہو جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تو مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کرنا چاہیے نا مناظرہ۔ بے شک۔ تو جو حق ہوتا ہے تو وہی تو کرتا ہے، باطل تو نہیں کرتا نا۔ میرے آقا نے بھی مباہلہ کا چیلنج کیا تھا عیسائیوں کو، تو عیسائی بھی بھاگ گئے تھے سب کے سب معافی مانگ کر کے، آج یہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، یہ اہل سنت والجماعت حق ہے میرے یار، ان کے چہرے دیکھو، آپ نورانی چہرے۔ بے شک صحیح ہے۔ تو آپ توبہ کر رہے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں، توبہ کر لیں، توبہ کریں آپ۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایمان لایا اور اہل سنت ہے، جیسے میں بھی ہوں، اور یہ جو جماعت ہے وہ تھوڑا نیٹ ورک میں آ جائیے نا۔ آواری ہے۔ ہاں، اور یہ جو تبلیغی جماعت ہے وہ ایک کام ہے جو یہاں کے لوگ کرتے ہیں، میں ان سے کنیکٹڈ رہا، جو کہ جو محلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا، تو مشکلات ہوتی ہے الگ سا رہا تو لوگوں میں۔ آپ کی آواز تھوڑا کم صفا آ رہی ہے، لیڈ ویڈ لگائے ہیں کیا آپ؟ ایئر فون لگائی ہے کیا آپ نے؟ نہیں، ایئر فون نہیں لگا۔ اچھا، آواز ہاں تھوڑا تیز بولیے تھوڑا، کیونکہ سلو آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو ہاں، تو میں آپ سے کیول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پر زبردستی اسلام میں نہیں ہیں، ہم لوگ وہ لوگ نہیں کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے لے کر کے آئیں۔ اللہ نے اگر آپ نے کبھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہوگی نا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہوگی، یقیناً آپ توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا ہے لیکن نبی کے گستاخ کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ایک بات یاد رکھنا۔ بے شک۔ تو آپ سر کے دل سے توبہ کریں اس باطل جماعت سے۔ اگر تم کو جنتی بننا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو یہی اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہی ہے۔ حنبلی آپ ہیں، بے شک امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تقلید کیجئے، ان 4 اماموں میں سے کسی کی بھی آپ تقلید کیجئے۔ میں وہی آپ کو بتلا رہا تھا کہ مجھے جتنا بتایا گیا بس اس کو یقین مان کر میں اس پر عمل کرتا گیا۔ جی، ایسا ہے۔ اب جبکہ آپ نے مجھے جو حق بات ہے وہ بتائیے تو میں بے شک اس پر عمل کروں گا نا۔ تو آپ دیر نہ کریں، توبہ کر لیں، میں آپ کو جو کہوں وہ آپ کریں گے آپ توبہ؟ ٹھیک، بے شک۔ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوبی الیہ۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام باطل مذہبوں سے، تمام بد عقیدوں سے، اور اہل سنت والجماعت میں انشاءاللہ برقرار رہوں گا، مسلک اعلی حضرت کا دامن پکڑا رہوں گا۔ اور آپ کس مسلک سے ہیں؟ حنبلی۔ اور امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑتا رہوں گا۔ اور آج سے دیوبندیت جماعت سے توبہ کرتا ہوں، اور غوث و خواجہ کا دامن پکڑا رہوں گا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی
یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اپنے غلاموں میں مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. شامل کریں. یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اپنے غلاموں میں مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. شامل کریں. اور میں نے اپنا خون اور میں نے اپنا خون تحفظ ناموس رسالت جی تحفظ ناموس رسالت تحفظ نام سر رسالت رسالت نبی کی عزت کے لیے نبی کی عزت کے لیے ہم نے اپنا خون اپنا خون وقف کیا وقف کیا وقف کیا وقف کیا وقف کیا. وقف کیا. ہاں، مولا تعالی مولا تعالی نبی کے عشق میں نبی کے عشق میں جینا جینا اور مرنا اور مرنا جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اور میں انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ مرتے دم تک تحفظ ناموس رسالت کے تحفظ نامہ سیرت اس رسالت سے لیے کام کرتا رہوں گا. کام کرتا رہوں گا. اللہم صلی علی اللہم صلی علی و سیدنا و سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد و عدد و عدد ما فی الملہ ما فی الملہ صلاۃً صلاۃً دائمۃً دائمۃً سرمدً سرمدً ابدا. ابدا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ آمین آمین آپ سے آمین. تحفظ ناموس رسالت یعنی کہ نبی کی عزت کے لیے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے ناموس کے لیے پروردگار وہ آپ سے بھی کام لے، اور جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے نبی سے محبت کی، عشق کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم کے آمین. صدقے، غریب نواز کے صدقے، ان تمام لوگوں کا وسیلہ لینا قرآن سے ثابت ہے. یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، لیکن یہ وسیلہ قرآن سے ثابت، حضور نے خود لیا تھا وسیلہ. ٹھیک ہے بھائی صاحب.